والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، اور ان کے لیے بھی ذلت والا عذاب ہے جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس شخص کا شیطان ساتھی ہو تو وہ کیسا برا ساتھی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 38 کا بیان ہے آج۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن پر۔ تو جس شخص کا شیطان ساتھی ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ محتاجوں اور جو ضرورت مند ہیں، ضرورت مندوں میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرو۔ جو کوئی ضرورت مند ہے یا جو کوئی محتاج ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ تو اب جو منافق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی دو طریقے سے نافرمانی کرتے تھے۔ اچھا، یا تو وہ خود بھی مال خرچ نہیں کرتے تھے، پہلے بھی اس کا ذکر آیا، اور یا وہ خرچ کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے کہ تم بھی خرچ نہ کرو۔ اور یہ ذکر گزر چکا کہ وہ انصار کو بھی کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو، تمہیں کیا پتہ ان کا آگے جا کر کیا بنے گا، اور اگر تم اپنا مال خرچ کرو گے تو تمہارے پاس پیچھے کیا رہ جائے گا۔ لوگوں کو ڈراتے تھے، نہ تو خود اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرتے تھے اور نہ مال خرچ کرنے دیتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ اگر خرچ کرتے بھی تھے ان میں سے کچھ لوگ، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے اور لوگوں کو سنانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، لوگوں کے اندر ان کا نام اونچا ہو جائے، لوگ کہیں یار بڑا سخی ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑے غریبوں محتاجوں ضرورت مندوں کی بڑی مدد کرتا ہے، تو دکھانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں لوگوں کے اندر مال خرچ کرتا ہوں۔ یہ دوسری صورت تھی، اور پہلی صورت یہ تھی کہ نہ تو وہ خود خرچ کرتے تھے اور نہ کسی کو خرچ کرنے دیتے تھے کہ تم بھی خرچ نہ کرو، اور اگر خرچ کرتے تھے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے تھے، تو نہ اللہ پر ایمان لاتے تھے نہ قیامت کے دن پر، اور جس شخص کا شیطان ساتھی ہو تو وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے لیے ذلت والے عذاب کی خبر سنائی کہ جو لوگ خود بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے منع کریں، اور اگر خرچ کر بھی دیں تو اس نیت سے خرچ کریں کہ لوگ میری تعریف کریں گے، یار بڑا سخی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، محتاجوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں تھیں،
تو ان دونوں گروہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر سنائی کہ ان کے لیے عذاب ہے جو لوگ اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں. اچھا، یہ تو پھر منافقوں کا معاملہ ہے، یہ تو پھر منافقوں کا معاملہ ہے نا، کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ان دو طریقوں سے نافرمانی کرتے تھے. اور یہ منافق تھے جن کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے کہ نہ تو خود اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، نہ کسی دوسرے کو خرچ کرنے دیتے تھے. اور دوسری صورت کیا تھی کہ اگر سپوز کہ خرچ کرتے بھی تھے تو اس نیت سے کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا سخی ہے. تو ان دونوں گروہوں کے لیے، ایک وہ گروہ جو نہ خود خرچ کرے نہ دوسروں کو خرچ کرنے دے، اور ایک وہ جو اگر خرچ کرے تو دکھانے کے لیے خرچ کرے، اپنا نام بنانے کے لیے خرچ کرے. یہ دونوں گروہ جو ان سے ہیں یہ جہنمی ہیں. ابھی یہ منافقوں کا حکم ہے، یہ منافقوں کا حکم ہے. حالانکہ دکھانے کے لیے جو کام کیا جائے وہ تو اگر مسلمان بھی کرے تو اس کے لیے بھی بڑا سخت حکم نازل فرمایا گیا. آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث میں نے آپ لوگوں سے بیان کی تھی کچھ عرصہ پہلے، جس کے راوی ہیں حضرت امام ترمذی. انہوں نے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ راوی کہتا ہے کہ وہ جب مدینہ منورہ میں آیا تو اس راوی نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد لوگ جمع ہیں اور اس کی باتیں سن رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. لوگوں نے کیا کہا؟ یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا تو حضرت ابو ہریرہ لوگوں میں حدیثیں بیان کر رہے تھے اور لوگ احادیث سن رہے تھے. تو جب حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے اور لوگ چلے گئے اور وہ اکیلے رہ گئے تو میں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کو، کیونکہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تھا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے. لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. اور جب لوگ چلے گئے ان کی حدیثیں سن کر، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے تھے تو میں آگے بڑھا. جب وہ اکیلے رہ گئے تو میں نے کہا آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس کو آپ نے خود غور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، اور نہ صرف سنا ہو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سمجھا بھی ہو. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میں تمہیں ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غور سے سنا اور میں نے سمجھا. یہ کہا اور حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے اس حدیث کو یاد کر کے جو حدیث وہ سنانے لگے تھے کہ میں نے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے، تنہائی میں اور غور سے سنی ہے اور سمجھی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئی اور پھر انہوں نے کہا، کہنے لگے میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس گھر میں سنائی تھی. اس وقت میرے اور آپ کے سوا گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں وہ حدیث سنائی تھی جب آپ اور میں اکیلے تھے. یعنی وہ تنہائی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خصوصی فیض جو ان کے وجود میں حضور کی زبان مبارک، حضور کے وجود مبارک کی برکت سے داخل ہو رہا تھا. اب جب ان کو وہ حدیث پھر یاد آئی تو وہ پھر بھی ہوش ہو گئے حضرت ابو ہریرہ. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے اور انہوں نے کہا، جب کہ ان کو دیکھا، انہوں نے کہا میں تمہیں ضرور وہ ایسی حدیث سناؤں گا
جو حضور نے مجھے گھر میں سنائی تھی، اور میرے اور حضور کے سوا اس وقت گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ چہرہ ملتے ہوئے ہوش میں آئے اور کہا کہ میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں مجھے تنہائی میں سنائی تھی۔ اور پھر یہ کہہ کر حضرت ابو ہریرہ چوتھی مرتبہ بے ہوش ہو گئے، چوتھی مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ اچھا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے چوتھی مرتبہ، تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان کو سہارا دیا۔ پھر جب وہ ہوش میں آ گئے نا تو انہوں نے بیان کرنے لگے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا، اور جب لوگ اس وقت سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، تو سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا ان میں ایک تو وہ ہوگا جس نے قرآن یاد کیا، حافظ قرآن، دوسرا وہ ہوگا جس نے جہاد کیا شہید ہو گیا جہاد میں، اور تیسرا وہ شخص جو بڑا مالدار آدمی تھا، یعنی وہ بہت امیر کبیر آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک حافظ قرآن، دوسرا جہاد میں شہید ہونے والا، تیسرا جو بڑا امیر کبیر آدمی تھا، یہ تین بندے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان تین لوگوں کو بلائے گا۔ ابھی بات ہو رہی ہے خرچ کرنے کی، جو دکھاوے کے طور پر خرچ کرتی ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتی ہیں، اور وہ اس آیت میں منافقوں کا ذکر ہے، اور یہاں اس حدیث میں منافقوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی دکھا کر خرچ کرنا مسلمان کے لیے بھی بڑا سخت حکم اس کا نازل کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ تین بندے بلائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ جو حافظ قرآن ہے، جو قاری ہے، اس قاری سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے کتاب کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس علم پر کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا قاری میں تو رات دن قرآن پڑھتا تھا، یعنی میں تو رات دن قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا، میرا تو کام ہی قرآن پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ تم نے جب قرآن یاد کیا تھا تو اس نیت سے کیا تھا کہ تمہارا بڑا نام ہو جائے گا کہ تم بہت بڑے قاری ہو، تم تو بڑا قرآن پڑھنے والے، واہ واہ، تم تو بہت بڑے حافظ ہو، تم نے تو اس لیے قرآن پڑھا تھا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کا وہ قرآن پڑھنا پڑھانا ساری زندگی کا وہ کسی کام نہ آیا۔ کیوں؟ انسان کا عمل اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی نیت کے اوپر، اس عمل کی بات نہیں ہے، اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ اس کی تو نیت یہ تھی کہ قرآن پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے بڑا قرآن پڑھنے والے، کیا بات ہے، کیا اس کی آواز ہے، کیا یہ قرآن پڑھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مالدار شخص کو بلائے گا اور اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے وسعت نہیں دی تھی، یعنی مال نہیں دیا تھا، میں نے تو تجھے کسی کا محتاج ہی نہیں رکھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ فرمائے گا کہ تو میں نے جو تمہیں دیا تھا تم نے کیا کیا اس مال میں؟ وہ کہے گا میں تو رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا اور لوگوں میں صدقہ کرتا تھا اپنا مال۔ بظاہر ایسے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو لوگوں کے اوپر صدقہ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو یتیم خانوں میں، ہاسپٹلز کے اندر بڑے بڑے ادارے بنا دیتے ہیں۔ تو اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تمہارا تو ارادہ یہ تھا کہ تم جب یہ مال خرچ کرو تو لوگ تمہیں کہیں کہ یہ بڑا جواد ہے، یہ بڑا رحم دل ہے، یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو اپنا، یعنی تم مال خرچ کرتے تھے لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے، نہ کہ میری رضا کی خاطر، میری رضا کے لیے تم نے مال خرچ کیا ہوتا تو تمہیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ لوگ تمہارے متعلق کیا سنتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں جو ان سے۔ تو
اس لیے اچھا پھر تو اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا. جو شخص اللہ کے راستے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم کو کس چیز میں قتل کیا گیا، تو وہ کہے گا کہ تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا، تو میں جب مجھے حکم دیا گیا میں جنگ میں گیا، میں لڑا، میں قتل کر دیا گیا. یعنی بظاہر وہ لوگوں کے سامنے شہید ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ تم جہاد میں جا رہے تھے جب لڑنے کے لیے کہ میں لڑوں گا، لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، یعنی تمہارا بڑا نام ہو جائے گا. تو یہ اب وہ تو تم جھوٹ بولتے ہو، تو فرشتے بھی کہیں گے کہ ہاں یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کے ایسا نہیں تھا. تو راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کے اوپر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں سے یہ پہلے 3 شخص ہوں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. یہ پہلے 3 شخص ہوں گے. تو یہ کیا کافروں میں سے تھے یا منافقوں میں سے تھے؟ نہیں، یہ مسلمانوں میں سے تھے. یہ مسلمانوں میں سے تھے. تو دکھا کر خرچ کرنا یا دکھاوے کے طور پر خرچ کرنا یا اس نیت کے اوپر خرچ کرنا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ تو بڑا زبردست قرآن پڑھنے والا ہے، لوگ کہیں، لوگوں میں میرا نام ہو کہ میں بڑا زبردست قرآن پڑھنے والا ہوں، میں تو لوگوں میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہوں، میں تو بہت بڑا بہادر ہوں، جنگ میں لڑنے والا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں سے یہ پہلے 3 شخص ہوں گے جن لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اور راوی کہتا ہے کہ یہ حدیث جب میں نے حضرت معاویہ کو سنائی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ سزا دی گئی ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. اور پھر حضرت معاویہ اتنا روئے، راوی کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے روتے روتے ابھی ہلاک ہو جائیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنانے سے پہلے کتنی دفعہ بے ہوش ہوئے؟ 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے. آج آپ کسی کے سامنے اس طرح کی باتیں بیان کرتے چلے جائیں، ان کی کیا کیفیت ہے؟ جن دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے وہ اس کا اثر لیتے ہیں، اور جن دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن نہیں ہے ان کی حقیقت اپنی جگہ کے اوپر اٹل رہتی ہے، وہ ویسے کہ ویسے اپنی جگہ کے اوپر قائم رہتی ہیں، ان کے وجود کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے وجود کے اوپر جن سے. تو یہ چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے شخص، جہنمی جو شخص اس نیت سے یہ کام کرے جو ان سے. تو حضرت امیر معاویہ فرماتے تو یہ مسلمانوں کے متعلق ہے، مسلمانوں کے متعلق. جبکہ یہ جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ابھی، جو آیت پڑھی، اس میں منافقوں کا ذکر ہے. تو اگر منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اگر مسلمانوں کے لیے دکھا کر خرچ کرنا یا دکھا کر اپنا نام بنانے کے لیے علم حاصل کرنا یا اپنا نام بنانے کے لیے قرآن کو سنانا یا جنگ کے اندر جانا، ان کے ذریعے وہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور جہنم کی آگ کے اندر جو ہے یہ پہلے 3 بندے ہیں قیامت والے دن جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جن سے جہنم کو. تو پھر منافق لوگ جو سے ہیں وہ تو پھر اس سے بہت دور ہیں. جو سے ہیں منافق تو سب سے پہلے ہی ویسے ہی سب سے پرلے درجے کے اندر ہوں گے. تو منافقوں کے لیے اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر. اور جس شخص کا شیطان ساتھی ہے تو وہ کیسا برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
وکان اللہ بہم علیما، آخر ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ کیا تھا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ منافق لوگ بھی جن سے وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور قیامت کے اوپر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے تو اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔